بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب القسمہ کے اندر بات چل رہی تھی تقسیم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے، وہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، اس میں کون کس طرح حقدار بن رہا ہے اس کی بات یہاں پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تقسیم کا طریقہ کار، ٹھیک ہے، تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا اس کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ لو یہ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس باب کے تیسرے حصے ہیں، فصل کوئی قائم نہیں کی، لیکن سمجھ لو ایک فصل ہے، تقسیم کا طریقہ کار ہے۔ کہتا ہے وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ، جو تقسیم کرنے والا آدمی ہے وہ نقشہ بنائے گا، تصویر بنائے گا، جس چیز کی تقسیم کرنی ہے اس کا ایک نقشہ بنائے گا۔ بطور مثال زمین کی تقسیم کرنی ہے، ٹھیک ہے، ما یقسمہ، جس کو اس نے تقسیم کرنا ہے اس کا نقشہ بنائے گا، وَيُعَدِّلُهُ، اور اس کو برابر کرے گا، وَيَزْرَعُهُ، اس کے گز ناپے گا، صحیح ہے۔ یہ زمین آ رہی ہے، یہ نالا چل رہا ہے، اس نالے کے ساتھ یہ زمین جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پانی یہاں سے جا رہا ہے، یہ پانی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی زمین ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ ساری زمین ہے، ٹھیک۔ اصل میں تو یہ زمین یہ تھی، یہ پوری زمین تھی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو نقشہ بنا دیا، ٹھیک ہے، 1 ایکڑ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حصوں میں کر لیا، ٹھیک ہے، تقسیم کر لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ، نقشہ بنائے گا، مَا يَقْسِمُهُ، جس کو تقسیم کرنا ہے، وَيُعَدِّلُهُ، اور اس کو برابر کرے گا، یعنی سب حصے برابر بنائے گا، وَيَزْرَعُهُ، اور اس کو گز ناپ لے گا، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، سب حصوں کو برابر کرے گا، سب حصوں کو برابر کرے گا، کیا مطلب برابر کرے گا؟ 7 حصے ہیں، 5 بندے ہیں، 7 حصے ہیں اور 5 بندے ہیں، کیا کرے اب؟ ہاں، کیسے تقسیم کرے؟ باقی 2 بچ جائیں گے نا، ان 7 حصوں کو تقسیم کرے گا، 7 پنجے 35 حصوں میں، ٹھیک ہے، 35 حصوں میں تقسیم کرے گا ان 7 حصوں کو، ٹھیک، اور ہر ایک کو 7 دے دے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ زمین ہے 7 ایکڑ، 7 ایکڑ زمین ہے، 5 بندوں کو دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرے گا؟ 7 پنجے 35، اس کے 35 حصے بنائے گا زمین کے، ٹھیک ہے، اس میں سے 7 حصے ایک کو دے دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے وَيَعْدِلُهُ، دونوں قسم کے الفاظ، وَيَعْدِلُهُ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَيُعَدِّلُهُ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے بھائی؟ اگر عمارت ہے تو کیا کرے گا؟ وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ، بنا کی قیمت لگائے گا، ٹھیک ہے، بنا کی قیمت لگائے گا، وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشُرْبِهِ، اور ہر ایک کا حصہ الگ کرے گا، وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ، ہر حصے کو الگ کرے گا، بِطَرِيقِهِ وَشُرْبِهِ، طریقے چلنے کے راستے کے اعتبار سے اور پینے کے راستے کے اعتبار سے، ہر ایک کا حصہ الگ کرے گا، 7 حصے بنائے گا۔ بطور مثال آپ کی کلاس میں کتنے؟ 4 لڑکے ہیں، نام بولو اپنا۔ احمد، اس کے بعد اگلا سمیع اللہ، ذبیح اللہ، عبدالسمیع، یہ 5 بندے ہیں، ٹھیک ہے، ان 5 بندوں میں یہ زمین تقسیم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ تو پانی کے برابر آ رہا ہے، پانی کے ساتھ آ رہا ہے، اس کھیت پہ آنے کے لیے راستہ چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو ایسا کرے گا، اس میں 5 حصے بنا دیں گے، اس میں 5 حصے بنا دیں گے، اس میں 5 حصے بنا دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں 5 حصے بنا دیں گے،
اس میں 5 حصے، اس طریقے سے کر کے حصے بنائے جائیں گے، ہر ایک میں 5 حصے بنا دیے جائیں گے، اور پھر جو چاہے ادھر کے حصے لے لے، جو چاہے ادھر کے حصے لے لے، جو چاہے ادھر کے حصے لے لے، ہر ایک میں 5 حصے بنا دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ وَيَفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشُرْبِهِ، پینے پانی کے حساب سے اور آنے کے حساب سے ہر ایک کا ہر حصے کو الگ کرے. ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حصہ نمبر 1 ہے، یہ چلو یہ حصہ نمبر 2 ہے، یہ حصہ نمبر 3 ہے، یہ حصہ نمبر 4 ہے، یہ حصہ نمبر 5 ہے. ٹھیک؟ یہ حصہ نمبر 1، یہ حصہ نمبر 2. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اسی طرح اس میں کر دیں، اسی طرح اسی میں کر دیں، یہ بھی حصے بن جائیں گے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ وَيُلَقَّبُ الْأَنْصِبَةَ، حصوں کو نمبر دے گا، نام دے گا. سمجھ میں آ گیا؟ آگے کیا ہوگا؟ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ، 1 2 3 4 5 حلم مجرہ. ٹھیک ہے؟ جتنے لوگ. سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھو. وَيَكْتُبُ أَسَامِيهِمْ، پھر ان 5 کے نام لکھے گا. 5 کے نام لکھ لیے ہم نے، جو حصے دار ہیں ان 5 کے نام لکھ لیے. اس کے بعد کرے گا، کیا کرے گا جی؟ کیا کرے گا؟ ہاں، وَيُقْرَعُ، قرہ ڈالے گا. صحیح ہے جی؟ قرہ ڈالا. فَمَنْ خَرَجَ اسْمَهُ أَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ، پہلے نام کس کا آیا جی؟ پہلا نام عبدالسمی کا آیا، پہلا حصہ اس کا ہو گیا. ٹھیک؟ وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا فَلَهُ الثَّانِي، دوسرا حصہ کس کا آیا؟ ذبیح اللہ کا آ گیا. صحیح؟ اور حلم مجرہ ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ چلو جی. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ایک کے پاس جو حصہ آ رہا تھا نا وہ زیادہ آ رہا تھا، دوسرے کے پاس حصہ کم بن رہا تھا کسی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو جو پہلے والے نے، دوسرے والے نے کہا یار ٹھیک ہے تو زیادہ حصہ لے لے، اس کے پیسے مجھے دے دینا، جو زیادہ حصہ تیرا بن رہا ہے اس کے پیسے مجھے دے دینا. کہتا وَلَا يُدْخِلُ فِي الْقِسْمَةِ دَرَاهِمْ، تقسیم کے اندر پیسوں کو نہیں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے؟ قاسم تقسیم پوری کرے گا، اس میں پیسوں کا الا برضائہم، ہاں اگر آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی؟ فَإِنْ قَسَمَ، تقسیم ہو گیا. وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ، اور کسی ایک کے لیے پانی کا راستہ ہے، او طریقن، یا پھر او طریقن، یا کسی کے پاس راستہ ہے، فی ملکن آخر، وہ دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا. تقسیم اس نے ایسی کی کہ احمد کو تو عبدالسمی کو تو حصہ مل گیا لیکن ذبیح اللہ کو حصہ نہیں ملا، چلنے کا راستہ. ٹھیک ہے؟ اس کو یہ والا حصہ ملا بطور مثال، ذبیح اللہ کو یہ والا حصہ ملا. اب اس کا پانی کا راستہ بھی اس میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے چلنے کا راستہ بھی اسی دوسرے کے حصے میں سے آتا ہے. اب کیا ہے؟ فَإِنْ قَسَمَ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ أَوْ طَرِيقٌ فِي مِلْكٍ آخر. ٹھیک ہے؟ لم یشترط فی القسمہ، جس کی قسمت کے اندر کوئی رعایت نہیں رکھی گئی. ٹھیک ہے؟ صرف عنہ ان امکنا، تو اس کی طرف راستہ بنا دیا جائے گا، اس کے حصے میں سے یہ راستہ بنا دیا جائے گا. نہیں بھائی ادھر سے پانی آنا چاہیے، ٹھیک، اور ادھر سے چلنے کا راستہ بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹریکٹر وغیرہ گزرے گا تو اس کا راستہ بھی آنا چاہیے. ان صرف عنہ، تو راستے کو موڑ دیا جائے گا ان امکنا، اس کی طرف. وَإِلَّا، اور اگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، نیک محمد کہتے ہیں میں تو اپنا راستہ نہیں دوں گا بھائی، یہ راستے سے جاتے روزانہ ہوا خارج کرتا ہوا بدبو آتی ہے. نہیں، جھگڑے کے 1000 بہانے ہوتے ہیں. تو الا فسخت القسمہ، تو قسمت فسخ کر دی جائے گی، اب دوبارہ تقسیم کی جائے جس میں اس کی رعایت رکھی جائے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے دیکھو، یہ گھر ہے، اس کے بعد دوسرا گھر ہے، اس کو کہتے ہیں سفلون، اس کو کہتے ہیں علون. صحیح ہے بھائی؟ یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سفلون، اور اوپر والے کو کیا کہتے ہیں؟ علون، فرسٹ فلور. ٹھیک ہے جی؟ فرسٹ فلور. صحیح ہے؟ اور یہ گراؤنڈ فلور. صحیح؟ دیکھو
سفل لہو علم، ایک سفل ہے جس کو لیے علم ہے، صحیح ہے، ایک یہ والا گھر ہے، سمجھ رہے ہو؟ وسفل مجرد، یا کیا ہے؟ صرف سفل ہے، اوپر والا کسی اور کا ہے، نیچے والا تقسیم ہو رہا ہے، یا پھر ایسا ہے صرف علم ہے، سفل نیچے والا کسی اور کا ہے، تین صورتیں، ٹھیک ہے جی۔ سفل لہو علم، ایسا نیچے والا مکان ہے جس کا اوپر والا حصہ بھی تقسیم ہونا ہے۔ سفل مجرد، ایسا گھر ہے جس میں صرف نیچے والا گھر تقسیم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلم مجرد، یا پھر اوپر والا صرف اوپر والا تقسیم ہونا ہے۔ تو قوما کل علی حدۃ، ہر ایک کی قیمت لگائی جائے گی، وقسم بالقیمہ، اور قیمت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام محمد اس میں اختلاف کرتے ہیں نہیں، یہ امام محمد کا قول ہے اور اسی پہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کا قول اس کا مخالف ہے، امام صاحب کہتے ہیں نہیں، زرہ کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، قیمت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں زرہ کے اعتبار سے تقسیم کرنا ممکن ہے، اس لیے یہاں پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نیچے کی قیمت اور ہوتی ہے، اوپر کی قیمت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے والا گھر اوپر والے گھر سے متاثر ہوتا ہے، اوپر والا گھر نیچے والے گھر سے متاثر ہوتا ہے، لہذا تقسیم میں اس گھر کو ایسے تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ قیمت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لڑائی ہو گئی دونوں، اب پانچوں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ عبدالسمیع کہتے ہیں نہیں جی یہ تو میں، احمد کہتے ہیں نہیں یہ میرا حصہ ہے، مجھے یہ والا چاہیے، آپس میں لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نہیں، احمد کہتے ہیں مجھے حصہ نہیں ملا، سمیع اللہ کہتے ہیں مجھے حصہ مل چکا ہے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے حصے کی تقسیم کے حوالے سے قاسم کی گواہی معتبر ہوگی، سمجھے۔ وَيُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمَيْنِ، دو تقسیم کرنے والوں کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی، ان اختلافو، اگر بعض شرکاء نے تقسیم کے حوالے سے انکار کر دیا کہ ہمیں حصہ نہیں ملا، تو ان کی گواہی معتبر ہوگی کہ جی ان کو حصہ مل چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ ادَّعَىٰ أَحَدٌ، دیکھو آپ اختلاف آ گیا، وَلَوْ ادَّعَىٰ أَحَدٌ أَنَّ مِن نَصِيبِهِ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، کہنے لگا جی میرے، دیکھو اس میں مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے وَلَوْ ادَّعَىٰ أَحَدٌ، شرکاء میں سے احمد نے دعویٰ کیا، ان من نصیبہ شیئا فی ید صاحبہ، کہ جو میرا حصہ تھا اس میں سے ایک حصہ نیک محمد کے پاس ہے، وقد اقر بالاستیفاء، اور پہلے جو ہے احمد جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا پورا حصہ مل چکا ہے، مجھے میرا پورا حصہ مل چکا ہے، اور جب وہ اپنے گھر آئے تو کہتے ہیں نہیں یار یہ تو کھڑکی میری تھی، یہ تو نیک محمد کے ہاتھ میں کیسے چلے گی، نہ بابا یہ تو میری ہے۔ تو لم یصدق، اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، الا ببینہ، ہاں جب تک یہ گواہ پیش نہ کرے اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ پہلے استعفاء کا دعویٰ کر چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی امیر صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ چلو شکر ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر وہ کہتا ہے استوفیت، میں نے اپنا پورا حق وصول کر لیا ہے، لیکن میرے اس حق میں سے اخذت بعضہ، تو نے کچھ حصہ لے لیا ہے، تو نے کچھ حصہ لے لیا ہے۔ اب اس صورت میں نے اپنا حصہ لیا لیکن میرے حصے میں سے تو نے کچھ حصہ لے لیا ہے۔ پہلے مسئلے میں تھا کہ میں نے اپنا پورا حق وصول کر لیا ہے، ٹھیک ہے، پورا حق وصول کر لیا ہے، لیکن میرے حصے میں سے تم نے کچھ مجھ سے مار لیا ہے، میرے حصے میں سے تو نے کچھ حصہ مار لیا ہے، سمجھ رہے۔ یہاں پہ دوسرا کہتا ہے استوفیت، میرا حق مجھے وصول ہو گیا تھا، میرا حق مجھے وصول ہو گیا تھا، اخذت بعضہ، لیکن میں نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، تو نے پہلے لے لیا بعضہ میرے سے، اس میں سے کچھ حصہ تو نے مجھ سے پہلے وصول کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھوڑا سا چھوٹا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صدق خصمہ، اس کے خصم کی تصدیق کی جائے گی، اس کے خصم کی تصدیق کی جائے گی، بحلفہ، اس کے قسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوئی؟ اس صورت میں ان دونوں سے قسم لی جاتی ہے، لیکن قسم اس کی معتبر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوئی؟ کیونکہ یہ اس کے قبضے کا مدعی ہے۔ آگے دیکھو بھائی، وَإِن لَمْ يُقِرْ، اگر اس نے اقرار نہیں کیا بالاستیفاء، احمد کہتے نہیں میں نے
میں احمد نے اقرار نہیں کیا جی مجھے یہ چیز مل چکی ہے، ودعا اور دعویٰ کیا ان ذا حظہ کہ یہ صاحب حق ہے، میں صاحب حق ہوں، ولم یسلم الیہ اور چیز مجھے نہیں دی گی، وکذبہ شریکہ اور اس کا شریک جو ہے وہ اس کی تکذیب کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے یہ اس کا حق نہیں ہے، میرا حق ہے۔ تحالفا اب دونوں سے قسم لی جائے گی، جب دونوں سے قسم لی جائے گی تو فسخت القسمہ، قسمت فسخ ہو جائے گی اور حصہ واپس ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح؟ نہیں اب تو قسمت تقسیم فسخ ہو جائے گی، اب قسمت فسخ ہو جائے گی، دوبارہ قسمت ہوگی۔ آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے، آپ کہیں اور گھوم رہے ہیں۔ نہیں تقسیم فسخ کی جائے گی، دوبارہ تقسیم کی جائے گی، دوبارہ تقسیم کر کے اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا، اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اگر وہ قیمت کی بات ہوتی تو قیمت کی بات تو شروع میں ہی ہونی تھی نا، پہلے ہی قیمت کے اعتبار سے تقسیم ہونا تھا، اب تو حصے کے اعتبار سے تقسیم ہو رہا ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو جی یہ بھی ایک چھوٹی سی فصل بن رہی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اسی باب میں شامل کیا ہے۔ نہیں یہ نہیں غلط ہو گیا، یہ مسئلہ آگے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ آگے ہے۔ ولو ظاہرہ اگر تقسیم میں کیا ہوا، غبن فاحش فی القسمہ، تو قسمت میں غبن فاحش آ گیا۔ غبن فاحش کا مطلب کیا ہوا، اس کے پاس 10 گنا حصہ زیادہ چلا گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، یا قاضی نے کوئی گڑبڑ کر دی، قاسم نے کوئی گڑبڑ کر دی، تو غبن فاحش آ گیا، غبن فاحش آ گیا تو فسخ ہو جائے گی قسمت، ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے؟ دیکھو یہ گھر ہے، اب یہ نیا مسئلہ ہے، یہ گھر ہے اور اس گھر کو تقسیم کیا نیک محمد اور احمد کے درمیان، ٹھیک ہے، نیک محمد اور احمد کے درمیان۔ امیر صاحب آگے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نیچے والا حصے میں نا یہ والا حصہ میرا ہے، یہ والا حصہ میرا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ تو اب کیا ہوگا، اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یعنی تقسیم تھی 2 حصوں میں، ایک حصہ ایک اس کو دے رہے تھے، ایک حصہ اس کو دے رہے تھے، اب وہ نیچے والے حصے میں جو ہے وہ سمیع اللہ شریک ہو گیا، ٹھیک ہے، نیچے والے حصے میں جب سمیع اللہ شریک ہوا تو اب نیچے والے کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، بقیہ تقسیم کو ایسے ہی باقی رکھا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی باقی رکھا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلی والی تقسیم فسخ ہو جائے گی کیونکہ یہ سمیع اللہ کی اجازت کے بغیر تقسیم ہوئی ہے، جب سمیع اللہ کی اجازت کے بغیر تقسیم ہوئی ہے تو اس تقسیم کو رد کر دیا جائے گا، بات سمجھ میں؟ لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ مِّنْ حَظِّهِ، ایک شریک کے ایک حصے میں کوئی بندہ مستحق نکل آیا، ٹھیک ہے، تو رجع بقسطہ فی حظ شریکہ، تو یہ اپنے شریک کے حصے میں رجوع کرے گا بس، ولا تفسخ القسمہ، قسمت کو فسخ نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں قسمت کو فسخ کیا جائے گا۔ مجھے اس مسئلے میں کوئی شرح صدر نہیں ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ نیک محمد کو اتنا حصہ مل گیا، احمد کا حصہ تو تھوڑا رہ گیا، جب احمد کا حصہ تھوڑا رہ گیا تو احمد کے اوپر تو زیادتی ہوگی نا، زیادتی ہوگی تو اس زیادتی کو کیسے برقرار رکھا جائے گا، اس لیے مجھے تھوڑا زیادہ تحقیق کا موقع نہیں ملا، لیکن بس یہ ہے۔ آگے چلو، وَلَوْ ظَهَرَ فِي التَّرْكَةِ دَيْنٌ، وَلَوْ ظَهَرَ فِي التَّرْكَةِ دَيْنٌ، ابا فوت ہوئے اور جو ترکہ تھا اس میں دین ظاہر ہو گیا اور سب کو حصہ مل چکا ہے، تو ردت، ساری قسمت کو واپس کر دیا جائے گا، قرضہ واپس کیا جائے گا، قرضہ واپس کرنے کے بعد دوبارہ تقسیم کی جائے گی، ٹھیک، سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو یہ آگے ایک حصہ بنتا ہے منافع کی تقسیم، ٹھیک ہے، التہایا، ٹھیک ہے، یہی ہے التہایا،
التہایا منافع، کسی چیز کے منافع کی تقسیم ہوگی تو وہ کیسے ہوگی؟ صحیح ہے بھائی؟ جیسے گھر ہے، گھر کا منافع کیا ہے؟ اس کو کرائے پہ چڑھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ غلام ہے، اس سے نوکری کرواؤ اور اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے کھاؤ، ہیں جی؟ یہ گھر کے منافع نا۔ ولو تہایا فی سکنا دارن، رہنے والے گھر کا جو منافع ہے، او دارن، یہ دو گھروں کا منافع ہے، ٹھیک ہے؟ او خدمت عبد او عبدین، ایک غلام یا دو غلام کی خدمت، غلۃ دارن، یا گھر کی آمدنی، او دارن، یہ دو گھروں کی آمدنی، تو صحا، یہ تقسیم، منافع کی تقسیم صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ منافع کی تقسیم صحیح ہے بھائی۔ گھر کا جو کرایہ کا 15,000، 7,000 تیرا، اور 7,500 تیرا، 7,500 میرا، ٹھیک ہے؟ دکان کا کرایہ کا اس کا اتنا پیسہ میرا، اتنا۔ یہ دو ہمارے غلام ہیں، ایک سے تم خدمت لو، ایک سے میں خدمت لیتا ہوں، صحیح ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ لیکن کچھ 8 صورتیں ہیں۔ فی غلۃ عبد او عبدین، غلام کی مزدوری یا دو غلاموں کی مزدوری، صحیح ہے بھائی؟ ایک صورت غلام کی مزدوری، دو غلاموں کی مزدوری، ٹھیک ہے بھائی؟ غلام کی مزدوری یا دو غلاموں کی مزدوری، ٹھیک ہے؟ خچر کی مزدوری یا دو خچروں کی مزدوری، ٹھیک ہے بھائی؟ خچر پر سواری یا دو خچروں پر سواری، ٹھیک ہے بھائی؟ آگے دیکھو، پھلوں کی اجرت، اور آخری کیا ہے؟ بکری کا دودھ۔ ان سب کے منافع اس لحاظ سے تقسیم کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان 8 مسائل میں منافع تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھو پہلے مسئلے میں کیا تھا؟ پہلے مسئلے میں تھا سکنا دار، گھر کا کرایہ، گھر میں رہنا، سکنا دار گھر میں رہنا، دارین یہ دو گھروں میں رہنا، یعنی اس گھر میں میں رہتا ہوں اور تم بھی رہو، تقسیم صحیح ہے۔ ایک گھر میں رہتا ہوں، ایک گھر میں تم رہو، تقسیم صحیح ہے۔ اس غلام سے میں مزدوری لیتا ہوں، اس غلام سے تم لو، یہ بھی صحیح ہے۔ اس غلام سے ایک دن میں لوں گا، ایک دن تم لو، صحیح ہے۔ یہ سب صورتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ غلۃ دارین، اس گھر کا کرایہ تم لو، اس گھر کا کرایہ میں لوں گا، صحیح ہے۔ یہ اس گھر کا کرایہ آدھا تیرا، اس گھر کا کرایہ آدھا میرا، اس گھر کا کرایہ 1 مہینے کا تیرا، 1 مہینے کا میرا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن فی غلۃ عبد، غلام کی مزدوری، ٹھیک ہے، غلام کی مزدوری، ایک دن کی تیری، ایک دن کی میری، ایک دن وہ کما رہا ہے 7,000، دوسرے دن وہ کما رہا ہے 0، ہیں جی؟ کیسے صحیح ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ دو غلاموں کی مزدوری، ایک غلام کما رہا ہے 7,000، دوسرا غلام کما رہا ہے 9,000، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ خچر کی مزدوری، وہی بات ہے، اوپر والی بات، ٹھیک ہے۔ دو خچروں کی مزدوری، وہی بات، سمجھ رہے ہو؟ خچر پر سواری، ایک خچر پر سواری میں کرتا ہوں، ایک خچر پر سواری تم کرتے ہو۔ میں تو خچر پر سواری کرنے کے بعد اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس کے بعد وہ تازہ دم ہو جاتا ہے، دوسرا کھلاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں خچر پر سواری کرتا ہوں، اس کو میں رات کو گھاس کھلاتا ہوں، میں خچر پر سواری کرتا ہوں، رات کو اس کے گھر بھیج دیتا ہوں، کھلائے وہ، کام میں لوں، اس طریقے سے درست نہیں ہے۔ اسی دو خچروں پر سواری، ایک خچر پر سواری تم کرو، ایک پر سواری میں کرتا ہوں۔ اب ایک خچر تو بہت موٹا تازہ طاقتور ہے، دوسرا خچر ایویں ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس طرح صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھلوں کی اجرت، 1 مہینے کا پھل تم لو، 1 مہینے کا پھل میں لیتا ہوں، ایک دفعہ کے پھل تم لو، ایک دفعہ کے پھل میں لیتا ہوں، صحیح ہے؟ نہیں ہے،
سمجھ رہے ہو؟ اور لبن غنمین، ایک مہینے کا دودھ میں لوں گا، ایک مہینے کا دودھ تم لو، تفاوت ہے، تفاوت صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ ایسے تو غلام کی مزدوری 7,000، آدھی تیری آدھی میری، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 2 غلاموں کی مزدوری دونوں کی ملا کے کتنی مل رہی ہے؟ 14,000، آدھی تیری آدھی میری، اس طرح کر کے لینا درست ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی. کتاب القسمہ ہمارا مکمل ہوا. منافع کی تقسیم کے حوالے سے بات ہوگی. انشاءاللہ آگے کتاب المزارع شروع کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.